سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الربا بدع و70 بابا والشرک مثل ذلك، سود کے 70 سے کچھ زائد دروازے ہیں، اللہ اکبر، اور شرک بھی اسی کے مثل ہے۔ سود کے 70 سے زائد دروازے ہیں، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور شرک بھی اس میں شامل۔ اب جو شخص سود کھاتا ہے، سود پر رقم لیتا ہے، اس کا اللہ پر توکل نہیں ہے، اللہ پر بھروسہ نہیں ہے کہ اس مصیبت سے میں کیسے نکل جاؤں گا، تو میں پیسے اسے سود سے لے لیتا ہوں۔ اور دینے والے کا بھی اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، وہ پیسے پر پیسے، شریعت کی مخالفت، سود کا کاروبار کر رہا ہے، حلال طریقے سے نہیں کھا رہا۔ اب اس کا ایمان بھی اللہ پر نہیں کہ جو حلال طریقے سے میں کماؤں گا تو میرا گھر کا گزر بسر اس سے ہو جائے گا، اس کا اللہ پر ایمان نہیں، یہ شرک اس میں شامل ہے، یہ گندگی اس کے اندر شامل ہے۔ سود کی وجہ سے وہ شرک جیسی لعنت میں گرفتار ہو رہا ہے۔ جیسے سود کے دروازے ہیں ایسے شرک کے بھی دروازے ہیں، شرک بھی اسی کی مثل۔ کتنے دروازے ہیں شرک کے، اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو محفوظ رہے۔ اخرجہ البزار 1935۔ سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں مجھ سے میرے دل کے ساتھی، دل کے دوست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے فرمایا لا تشرک باللہ شیئا وَإِن قُطِعْتَ وَحُرِّقْتَ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، مت کہنا جو پیر صاحب چاہیں اور جو اللہ چاہے، مت کہنا جو محمد چاہیں اور صلی اللہ علیہ وسلم اور جو رب چاہے، مت کہنا جو آپ چاہیں اور آپ کا رب چاہے، مت کہنا یہ بات، لا تشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ وَإِن قُطِعْتَ، خواہ تجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، وَحُرِّقْتَ، یا جلا دیا جائے، جلنا منظور ہے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہونا منظور ہے، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں۔ اسی کی ایک روایت جو ہے امام احمد لے کر آئے ہیں، 2 روایتیں، ایک کی سند پر کچھ بحث کلام موجود ہے محدثین کی، اور دوسری سند بالکل صحیح۔ ہمارے شیخ علامہ عبداللہ ناصر الرحمانی حافظہ اللہ تعالی، میرے استادی اور میرے مربی، اپنی کتاب توحید الہ العالمین میں اس کی صحیح سند ذکر کرتے ہیں، حسن درجے کی۔ 2 شخص ایک جگہ سے گزرے اور وہاں پر ایک بت خانہ تھا، انہوں نے ایک لکڑی لگائی ہوئی تھی، ٹھہر جاؤ، وہ ٹھہر گئے، کہا یہ ہمارا بت ہے، اس پر چڑھاوا چڑھاؤ۔ تو ایک نے کہا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، انہوں نے کہا یہ مکھی مارو اور مار کر چڑھا دو، اس نے مکھی ماری اور چڑھا دو، آگے گیا مرا، جہنم میں داخل ہو۔ دوسرے کا چڑھاؤ چڑھاؤ، اس نے کہا میں تو نہیں چڑھاتا، کہا مکھی چڑھاؤ، اس نے کچھ بھی نہیں چڑھاتا، حرام ہے، شرک ہے، کہا گردن کاٹ دیں، کہا کاٹ دو، کاٹ، وَإِن قُطِعْتَ، انہوں نے اسے قتل کر دی، اللہ نے جنت میں بھیج دی۔ یہ ہے، کوئی کہے نا کہ ٹکڑے کر دیں گے تمہارے کو، کر دو ٹکڑے، گولی مار دو، مار دو۔ ہمارے ایک دوست ہیں مولانا بابر سلفی، شیخ برا کے حافظہ اللہ تعالی، ڈاکوانوں نے گھیر لیا، کئی ساتھی تھے وہ، ان میں انہوں نے پوچھا تم کون ہو، اس نے کہا میں الدیس ہیں، کہا یا علی مدد کہو ہم چھوڑ دیں گے، کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، قتل ہونا منظور ہے، یا علی مدد نہیں کہہ سکتے،
ان ڈاکوؤں میں ایک حدیث بھی تھا، ایک حدیث بھی تھا، اور انہوں نے ان کو چھوڑ دیا بڑے دیر کے بعد، لیکن ان مواحدین کی جماعت میں ہمارے قاری عبد الرحمن خطیب ابن خطیب شیخ پوری حافظ اللہ تعالی وہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، شرک نہیں کر سکتے ہم، ہمارے بابا ساری زندگی شیخ پورہ میں توحید بیان کرتے تھے، قتل کرنا ہے کر دو، آخر چھوڑ دیا۔ وَإِن قُطِّعْتَ وَحُرِّقْتَ، جلا بھی دیا جائے نا، جلنا منظور ہے، مرنا منظور ہے، اللہ کے ساتھ غیر اللہ کی نیاز نہیں دی جا سکتی، اللہ کے ساتھ غیر اللہ کا چڑھاوا نہیں دیا جا سکتا، اللہ کے ساتھ غیر اللہ کی عبادت نہیں کی جا سکتی، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ ابن ماجہ 4034 نمبر۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، ایھا الناس، لوگو، ایھا الناس اتقوا ھذا الشرک فإنه اخفى من دبیب النمل، لوگو شرک سے بچو، یا ایھا الناس اتقوا ھذا الشرک، شرک سے بچو، اس لیے فَإِنَّهُ أَخْفَى مِن دَبِيبِ النَّمْلِ، یہ چونٹی کے چلنے سے بھی زیادہ پوشیدہ، زیادہ پوشیدہ۔ تمہیں توحید کا فہم حاصل ہونا چاہیے، اللہ کی معرفت حاصل ہونی چاہیے، اللہ کی صفات کی خبر ہونی چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص نے جس کے متعلق اللہ نے چاہا تھا کہ وہ بات کرے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کس طرح اس سے بچیں جبکہ وہ چونٹی کے چلنے سے بھی زیادہ پوشیدہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہو اللہم، اے اللہ، انا نعوذ بک من ان نشرک بک شیئا نعلمہ ونستغفرک لما لا نعلم، اے اللہ یقیناً ہم تیری پناہ میں آتے ہیں اس سے کہ ہم تیرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں جس کا ہمیں علم ہو کہ یہ انسان ہے، یہ پتھر ہے، یہ درخت ہے، یہ کچھ کرنے کے قابل نہیں، یہ کچھ کرنے کے قابل نہیں۔ اللہم انا نعوذ بک من ان نشرک بک شیئا نعلمہ، ہمیں علم ہو، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں کہ ہم تیرے ساتھ کسی کو شریک اٹھا کے یہ کہیں جو تو چاہے، جو بابا چاہے، ہم کہیں کہ پیر سنتا ہے، آتا ہے، دیتا ہے، مرنے کے بعد مدد کرتا ہے، قبر پر کھڑے ہو کر فیض حاصل ہوتا ہے۔ وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا نَعْلَمُ، اور ہم تجھ سے مغفرت طلب کرتے ہیں اس بات پر جس کا ہمیں علم نہ ہو، اس کا ہمیں علم نہیں۔ ہم آپ سے پہلے دعا کر رہے ہیں، اس لیے شرک سے بچنے کے لیے جب اتنا دبیب النمل اس کی چال سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے تو پھر ہمیں توحید کی معرفت، توحید کی پہچان، اللہ کا تعارف، عقیدہ توحید بہت ضروری۔ اور جب تک کسی شخص کو یہ علم ہی نہ ہو وہ شرک سے کیسے بچے گا؟ علم ہی نہ ہو کہ شرک کیا ہے، غیر اللہ کی عبادت کیا ہے، علم ہی نہ ہو، اس وقت تک اس سے بچنا ناممکن ہے۔ تو گویا شرک کی اقسام اور معاشرے میں شرک کیا عبادات، اس کی پوری خبر ہونی چاہیے، ہمیں اس کا علم ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو متنبہ کیا اس بات سے کہ شرک نہایت خفیہ طریقے سے انسان میں سرایت کر جاتا ہے۔ جیسے مثلا رات کو ڈاکو آ گئے کسی گھر میں، صبح بچا ہو گیا،
اس نے گھر میں بطخیں پالی ہوئی تھی، بطخوں نے شور کیا، نیا آدمی دیکھ کر اس کے پیچھے دوڑی، لوگ اٹھ گئے اس شور کی وجہ سے۔ مالک صبح وہ آ کر کہتا ہے بھئی یہ بطخیں نہ ہوتی نا تو رات تو میں لٹ گیا تھا۔ اب اس نے، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے کہ اس نے جب یہ فقرہ کہا کہ یہ بطخ نہ ہوتی، یہ کتا نہ ہوتا، یہ مہمان نہ آتا، عین اس وقت کہ اندر ڈاکو آ گئے تھے، باہر سے انہیں بجایا تو وہ سمجھے پولیس آ گئی، وہ بھاگ کھڑے ہوئے، تو اگر یہ نہ ہوتے، یہ چیزیں نہ ہوتی تو میں تو لٹ گیا تھا۔ اب ابن عباس کا قول ہے رضی اللہ تعالی عنہما، اس نے اس بطخ کو اور اس انسان کو، مہمان کو اور اس کتے کو اللہ کا شریک کر دیا۔ یہ فقرہ ہی، یہ ہے دبیب النمل، اس کے فقرے سے یہ بو آ رہی ہے۔ بچانے والا کون ہے؟ اللہ تعالی۔ اس نے بطخوں کو اٹھایا اور انہوں نے شور ڈالا۔ یہ کہنا چاہیے اللہ کے رحمت سے ہم بچ گئے، ہم بچ گئے، اللہ نے بچا لیا۔ لوگ بھاگ کھڑے ہوئے، ہم بھی شور کر رہے تھے، جانور بھی شور کر رہے تھے۔ یہ کہنا کہ کتیا نے کاٹنا شروع کیا تو کتیا نہ ہوتی تو ہم تو لٹ گئے تھے، یہ بڑا خطرناک معاملہ، یہ بڑا خطرناک معاملہ۔ تو شرک کا تعارف ہونا چاہیے۔ شرک کا تعارف ہونا چاہیے۔ شرک نہایت خفیہ طریقے سے انسان میں سرایت کر جاتا ہے۔ یہ کہنا کہ اس تعویذ نے مجھے شفا دے دی، اب توحید پرست ہے اور کسی توحید پرست سے ہی تعویذ لے آیا، قرآنی تعویذ جسے لوگ کہتے ہیں، لا کر اس کو گلے میں ڈال لی۔ اب جی یہ تعویذ بڑا چلتا ہے شاہ صاحب کا، اس لیے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ جنت مشرک کو نہیں ملنی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بڑا پختہ یقین اور اپنے عقائد اور زبان کی گفتگو پر بڑی نگرانی کہ کوئی ایسا کلمہ نہ زبان سے نکل جائے جس میں شرک کی کوئی بو بھی آئے۔ تو شرک کا تعارف دیکھیے، ہم نے جس راستے پر چلنا ہے اس راستے کا علم بھی نہ ہو اور گاڑی نکال کر ہم دوڑا دیں، جس سے بچنا ہے ہمیں اس دشمن کا پتہ ہی نہ ہو کہ ابلیس ہمارا دشمن ہے اور اس نے ہر طرف سے من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، دائیں بائیں آگے پیچھے سے گھیرا ڈالا ہوا ہے اور کہیں نہ کہیں وہ شرک میں مبتلا کرنے کی کوشش کرے۔ وہ شرک پر لگا کر لاپرواہ ہو جاتا ہے، بھائی اب لگ گیا ہے بابے کے پیچھے، یہ وہ بدعات میں لگا کر کہ یہ ثواب کی نیت سے پھر اس کو نمازوں پہ لگا دے، پڑھ نمازیں کہ نہ بدعتی کی نماز قبول نہ مشرک کی نماز قبول۔ اس لیے ان سے بچنا چاہیے اور اس کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے، اور جو احباب سنتے ہیں ہمارا لیکچر اور دیکھتے ہیں انہیں چاہیے کہ اسے آگے شیئر کرتے چلے جائیں۔ یہ ہمارا چینل ہے یوٹیوب پر، اسے شیئر کرتے جا کے ان کے ہاتھ سے شیئر کرنے سے اگر ایک بندہ بھی مسلمان ہو گیا تو انشاءاللہ اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ملے گا نجات کے لیے۔ یہ نجات ہے کلمہ توحید اور شرک سے بچنا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔